ویلکم بیک فرام دا بریک. اور پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بریک سے جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ 1999 سے لے کے 2009 تک جرائم کی شرح تناسب جو ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوا یا کمی ہوئی، یہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں دکھاتا ہوں. واچ ناؤ. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب تر ہوتی جا رہی ہے. گزرے سالوں کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. 1999 میں قتل کے 9361 واقعات پیش آئے. 2007 میں یہ تعداد 10,336 تھی، جبکہ 2009 میں ایسے واقعات کی تعداد 12,224 ہوگی. اسی طرح سے اقدام قتل کے 1999 میں 11,809 واقعات پیش آئے. پھر 2007 میں 13,306 اور 2009 میں 14,352 واقعات پیش آئے. ایسے واقعات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 1999 میں 26,982 تھی، 2007 میں 30,779 اور 2009 میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 30,031 تھی. دنگا فساد کے واقعات بھی بڑھتے رہے. 1999 میں 2,731 واقعات پیش آئے، 2007 میں 4,286 جبکہ 2009 میں 4,659 واقعات پیش آئے. سرکاری ملازمین پر جو حملے ہوئے ان اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1999 میں ایسے واقعات 2,596 پیش آئے. 2007 میں ایسے واقعات کی تعداد 3,678 اور 2009 میں 5,772 بنتی ہے. زنا کے جو واقعات پیش آئے ان کی تعداد 1999 میں 2,265 تھی. پھر 2007 میں ایسے واقعات کی تعداد 2,130 تھی اور 2009 میں ان واقعات کی تعداد 3,032 ہو گئی. اغوا کی جو وارداتیں ہوئیں ان میں بیش بہا اضافہ ہوا. 1999 میں 1,414 افراد کو اغوا کیا گیا، 2007 میں 10,021 افراد اغوا ہوئے جبکہ 2009 میں 15,386 افراد کو اغوا کیا گیا. ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھتی رہیں. 1999 میں ڈکیتی کی 1,450 وارداتیں ہوئیں، 2007 میں 3,159 اور 2009 میں 4,361 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں. لوٹ مار کے جو واقعات ہوئے ان کی تعداد 1999 میں 14,006 تھی، 2007 میں یہ تعداد 11,648 تھی اور 2009 میں یہ تعداد 14,691 تھی. ویلکم بیک. ہمارے پاس آپ نے دیکھا تھا کہ مہمان جو کچھ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، بیگم نصرت سرفراز صاحبہ بھی ہیں، شاہدہ بی بی بھی ہیں، تحویل بھی ہیں. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لوگوں کو کچھ کہنا چاہتی ہیں، کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں تو ضرور بتائیں. بیٹا اپیل تو یہی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے معصوم بچے ضائع ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ماحول چل رہا ہے اس حساب سے ہر بندہ جو ہے نا وہ نچلے طبقے کا پس کے رہ گیا. بس عام جیسی ان کی دیہڑیاں ہوتی ہیں، کسی کارخانے میں یا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ معمولی سا معاوضہ ملتا ہے جس سے کہ وہ لوگ کچھ ادھار لیتے ہیں، کچھ اپنی محنت کرتے ہیں، اسی طرح کر کرا کے گھر کا گزارا کرتے ہیں. اور میری بیٹا جو نواسا فوت ہوا ہے اس کی ماں نے بھی اسی طرح ان کو 15 سال پالا. آج سے 15 سال پہلے اس کا باپ فوت ہو گیا تھا. ٹھیک. شاہدہ بی بی. بڑی مشکل سے میرا کردہ وقت وہی سہارا سی میرا، وہی میرا اللہ تعالیٰ نے کھولیا. بہت مشکل سے وقت پاس کر دی میں، جنہ کا مینوں سارا سی وہی میرا اللہ تعالیٰ نے کھولیا. میرے واسطے یہ میری دولت ہے، میری جائیداد، میرے کو کچھ نہیں ہے. میرا مکان بھی کرائے دا ہے. یہ جانی میری مدد کرنا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میری حکومت یہ اپیل ہے کہ میں مزدور، میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوت شہید ہو چکے ہیں، اور میری حکومت سے اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے. میرا نہ کوئی چاچا ہے نہ کوئی پاپا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں. میں 5 بہن بھائیوں کا بھائی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ ان کا کوئی آپریشن وغیرہ ہونا ہے جس کے لیے ان کے والد پیسے اکٹھے کر رہے تھے؟ سر اس کی ٹانگ میں پولیو ہے اور وہ اس کے لیے کافی محنت کر رہا ہے اور اس پر کافی خرچہ ہے کاسٹلی، اور یہ اس کی ٹانگ کا آپریشن وغیرہ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اور گھر کے آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کا آپریشن ہے نا وہ میری ذمہ داری ہے. یہ میں پورے پاکستان کے سامنے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. آپ کی ٹانگ کا آپریشن میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ وہ ہم پورا کریں گے. لیکن بہرحال ہمیں کمیونٹی سپورٹ گروپس ضرور بنانے پڑیں گے، اور تاکہ
ये ऐसे लोगों को इनको टीवी के आगे आके या किसी प्रेस वाले के आगे जाके बताना ना पड़े। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देनी है कम्युनिटी सपोर्ट की या सेल्फ सपोर्ट की, सेल्फ सस्टेनिंग की, कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे हमने ये फैसला किया कि ये प्रोग्राम करना है, और आपने देखा कि इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने पैकेजेस हैं, कितना बेइंतहा काम हुआ है। मैं आपको फैक्ट ये बता रहा हूँ कि आप तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं कि मुबशर लुकमान सामने बैठा है एक कैमरे के आगे, एक स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इस प्रोग्राम को आप तक लाने के लिए कम से कम कोई 70 से 72 लोगों ने पूरा लगातार बगैर कोई ब्रेक लिए काम किया है। लोग इस वक्त भी अपने पैरों पे खड़े हैं, कोई कैमरे के पीछे है, कोई एमसीआर में है और कोई ऑनलाइन एडिटिंग पे है कि ये प्रोग्राम आप तक सही सलामत और अच्छी हालत में पहुंचे, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। फैक्ट ये है कि जब हम एक दफ्तर में अगर हम मिलजुल के काम करते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। तो एक मुल्क में अगर हम खुद मिल जाएं, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स बनाएं और सिर्फ कंप्लेन ना करें, कंप्लेन जहाँ करनी है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद हम खुद शुरू कर दें और इस मुआशरे में किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इनके दुख दर्द में हम शरीक हो सकें। शायद धमाके हम कम ना कर सकें, वो हुकूमतों का काम है, लेकिन हम इनकी तकलीफ़ें ज़रूर कम कर सकते हैं। Until tomorrow, until the next time, Allah Hafiz.